السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے اور اس کی آج چھٹی قسط ہے۔ پانچویں قسط میں آپ نے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ جنت میں پہنچا دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بڑے مزے کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ان کا دل اداس رہتا ہے، انہیں ایک ساتھی کی تلاش ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں چھٹی قسط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کچھ ظاہر تو نہیں کر سکتے، مگر دل ہی دل میں حیران ہیں اور آنکھیں ہر وقت اس بات کی متلاشی اور جویاں ہیں کہ یہاں سوائے فرشتوں کے کوئی تو ہم جنس یا اپنا مونس دکھائی دے، کہ اتنے میں خلاف عادت آدم علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ حالانکہ جنت میں نیند کا کوئی کام نہیں، یہ صرف مولا کو پیارے آدم علیہ السلام سے پوشیدہ ایک کام لینا تھا جو وہ نیند بھیج کر آدم علیہ السلام سے لیتا ہے۔ غرضے کہ آدم سو گئے اور ان کو بڑی غفلت کی نیند آ گئی۔ پس آپ سوتے تھے کہ یکایک آپ کا بایاں پہلو، بائیں پسلی شق ہوئی اور اس میں سے بنی بنائی حضرت حوا پیدا ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس پیدائش کی ذرا تکلیف نہیں ہوئی اور نہ آپ کی آنکھ کھلی، بلکہ آپ اسی طرح سوتے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام جیسا حسین اور جمیل اور خوبصورت پیدا کیا، اور ان کا قد و قامت اور ان کی شکل و صورت بالکل حضرت آدم علیہ السلام کی مشابہت اور انہی جیسی تھی، مگر کتنی ہی باتوں میں فرق بھی ضرور تھا۔ یعنی ایک تو حضرت حوا علیہ السلام کا گوشت بہت نرم اور نازک تھا، دوسرے رنگ بہت صاف اور شفاف اور نکھرا ہوا تھا، تیسرے آواز بہت باریک اور مہین اور خوشتر تھی، چوتھے آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت جن کی پتلیاں گہری سیاہی لیے ہوئے تھی، پانچویں ناک حضرت آدم علیہ السلام سے چھوٹی اور نہایت سبک تھی، چھٹے حوا کے دانت آپ سے کسی قدر چھوٹے اور سفید موتی سے تھے، ساتویں ہتھیلی آپ سے بہت زیادہ نرم اور ریشم سی تھی، آٹھویں حوا کے سر پر 7 زلفیں تھی جو یاقوت اور موتیوں کے ساتھ قدرتی طور سے مرصع تھی، جن میں سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ غرضے کہ آدم علیہ السلام سوتے ہیں اور یہ حسن و جمال لے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھی ہیں، جو ٹکٹکی باندھے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، بس آنکھ کھلتے ہی دیکھتے کیا ہے کہ ایک پیاری کلیجے میں بٹھا لینے کے قابل اپنے پاس موجود ہے۔ لاکھ لاکھ حیرت و تعجب سے دیکھنے لگے، چنانچہ آدم علیہ السلام حوا کو اور حوا علیہ السلام کو اور متحیر دیکھتے رہے، کیونکہ یہ تمام عالم میں پہلا وصال ہے۔ جب دیکھتے دیکھتے حضرت آدم علیہ السلام کو ذرا سکون ہوا تو فرمایا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ حضرت حوا نہایت مہین آواز میں فرماتی ہے کہ میں تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مونس بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر آپ کو اور بھی محویت یعنی حیرت ہوئی، اور اسی وقت حضور رب العزت میں عرض کیا، یا رب ای شیء ھذا، یعنی خداوند کیا چیز ہے یہ کہ مجھ کو اس کے دیکھنے سے راحت و تسکین ہو رہی ہے۔ وہاں سے جواب ملا، اے آدم، میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے تمہارا نام آدم رکھا، اور اس کو حیوان یعنی تمہاری بائیں پسلی سے پیدا کیا، اس لیے اس کا نام حوا رکھا۔ دل کھینچے جاتے ہیں مقناطیس سے، واہ اے مولا کرشمے آپ کے، کیا کشش کیا جذب دونوں کو دیا، عشق گویا دل میں بس گھر کر گیا، رہ گیا ایک ایک کو تکتا ہوا، اور بس دونوں کو ایک سکتا ہوا۔ پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ اے آدم، ہم نے حوا کو محض تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اس سے انسیت اور محبت ہو اور تم ہم سے اس کی خواستگاری کرو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اسی وقت اللہ پاک کی جناب میں حوا کی طلب کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی اس کے عرض کیا کہ خداوند، جب میں پیدا ہوا تھا تو مجھے چھینک آئی تھی، جس سے مجھے ایک طرح کی راحت کے صلے میں مجھ سے الحمدللہ کہلوایا تھا،
اب جب کہ حوا کو دیکھ کر میرے قلب کو بہت ہی کچھ راحت پہنچی اور اس کی طلب کے لیے میرا دل خود بخود مائل ہوا، بس اس کے صلے میں مجھے کیا عمل کرنا چاہیے؟ ارشاد ہوا کہ اے آدم، میں اس نعمت کے صلے میں تم سے 3 باتوں کا طالب ہوں۔ اول یہ کہ تم پرہیزگار اور نیک اعمال رہو۔ دوسرے یہ کہ حوا کو احکام الہی سکھاؤ اور بتاؤ۔ تیسرے ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود درود پڑھو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیک لتقوی اللہ، یعنی اے امتی، اے مرد مومن، دیکھ، خوف خدا یعنی پرہیزگاری اپنے اوپر لازم کر، وَعَمِلُوا صالحا، اور نیک اعمال لازمی طور سے اختیار کر کہ تقوی بڑی چیز ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، یعنی پرہیزگار صرف پرہیزگاری ہی نہیں بلکہ وہ اولیاء اللہ ہیں اور وہی خدا کے دوست ہیں۔ مولا کریم فرماتا ہے قُوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی ہمارے بندوں، تم اپنے آپ کو اور اپنی عورتوں کو دوزخ کے عذاب سے بچاؤ، یعنی عورتوں کو احکام الہی سکھاؤ، جیسا کہ ان کا روٹی کپڑا تمہارے اوپر لازم ہے ویسے ہی احکام اسلامی ان کو سکھانے تمہارے اوپر فرض ہیں۔ اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک عورت اور ایک مرد 3 کے حساب سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور اور ہر جہنمی عورت 3 مردوں کو جہنم میں ڈلوا کر پھر چوتھی خود جہنم میں جائے گی۔ اس اجمال کی تفصیل ہے کہ قیامت کے روز ایک عورت حضور خداوندی میں پیش ہوگی، جس سے اسلام اور اسلامی احکام بجا لانے کا سوال ہوگا۔ جواب میں وہ کہے گی کہ افسوس، میرے ماں باپ نے احکام اسلامی نہیں سکھائے۔ باپ کو بلایا جائے گا اور صرف اس وجہ سے دوزخ میں بھیجنے کا حکم ہوگا کہ تو نے اپنی بیٹی کو احکام دین کیوں نہیں سکھائے۔ پھر اس کے بھائی کو بلایا جائے گا اور صرف اس بنا پر اس کو بھی جہنم میں بھیجنے کا حکم ہوگا کہ اپنی بہن کو تو نے احکام دینی کیوں نہیں سکھائے۔ پھر اس کا خاوند بلایا جائے گا اور صرف اسی لیے اس کو بھی دوزخ میں بھیجنے کا حکم ہوگا کہ تو نے اپنے بیوی کو احکام الہی کیوں نہیں سکھائے۔ اللہ اللہ، یہاں احکام الہی سکھانے تو درکنار، خود بھی نہیں معلوم کہ احکام الہی ہے کیا۔ یہاں تو پیسہ پیدا کمانا اور پیٹ پالنا یہی سیکھا ہے اور یہی اولاد کو سکھایا جاتا ہے۔ وَكُلُّ إِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيهِ، جو برتن میں بھرا ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ اگر احکام الہی دل میں بھرے ہوئے ہوتے تو نہ صرف بیوی بچوں کے آگے وہی بیان ہوتے، مگر وہاں تو تولنا اور ناپنا اور آری بھولا یہی دل میں ہے، یہی ہر وقت زبان پر، پھر اپنی عورت کو سکھائیں تو کیا سکھائیں۔ مولا کریم فرماتا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، یعنی ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ ہم نے 24 گھنٹے میں کوئی وقت مقرر کیا ہے کہ خدا کے حبیب پر ہم اس وقت درود خوانی کرتے ہوں۔ وہ رسول پاک جو ہم کو جنت میں لے کر داخل ہوں گے اور ہمارے گناہوں کی شفاعت کریں گے، افسوس کہ ان پر درود بھیجنے کا کوئی وقت بھی ہم تجویز نہ کریں، شرم آنی چاہیے ہمیں۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رات دن میں کسی وقت بھی درود نہیں پڑھا اس نے مجھ پر بخل کیا، اور البخیل عدو اللہ، یعنی بخیل اللہ کا دشمن ہے۔ بخل سے توبہ کرو، پڑھ لو درود، رحمت ربی کتا کے ہو درود، ایک دفعہ پڑھ لو تو 10 رحمتیں ساری جائیں پھر تمہاری کلفتیں، رحمت ربی کا جب ہوگا نزول آدمی پھر ہو نہیں سکتا ہے طول۔ القصہ، حضرت آدم علیہ السلام نے مولا کریم کی یہ تینوں باتیں منظور کی اور اسی وقت جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پڑھا اور پرہیزگاری نیز حوا کو احکام دین سکھانے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ایک زرنگار کرسی پر بٹھایا گیا اور تمام ملائکہ جمع ہوئے اور آدم و حوا کا نکاح ہو گیا، جس میں اللہ تعالی نے اپنی صفات و ثنا اور اپنے رسول پاک پر درود خوانی کرائی اور پھر فرمایا کہ اے آدم اور حوا، تم دونوں کے دونوں جنت میں نہایت سرور کے ساتھ رہو،
جیسا کہ کلام پاک میں ارشاد ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما۔ اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی آرام سے جنت میں سکونت اختیار کرو اور جنت کے تمام کھانے اور میوے جہاں سے تمہارا جی چاہے بے فکری سے کھاؤ اور جنت میں عیش کرو۔ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت اور جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیں تو ساتھ ہی اس کے یہ بھی ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم اور حوا، جنت کی تمام نعمتیں کھاؤ اور پیو، لیکن گیہوں کا پھل کھانا تو درکنار، اس کے قریب بھی نہ جانا، اگر تم نے اسے کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اے آدم اور حوا، یہ حکم اس لیے تمہیں دیا جاتا ہے کہ تم اور آئندہ تمہاری نسلیں ہماری روک ٹوک سے آگاہ اور خبردار ہیں، اور ہمارے دشمن شیاطین کے اغوا سے تم اور تمہاری اولاد کھلے دشمن ہو، نیز تم اور تمہاری اولاد کے دلوں میں ہماری حلال چیزوں سے سرور اور حرام چیزوں سے نفور رہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے محکوم اور کوئی ہمارا حقیقی حاکم ضرور ہے۔ حضرت وحد ابن سنبا رضی اللہ عنہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ گیہوں کا درخت جس سے آدم اور حوا کو روکا گیا تھا، وہ جنت کے ایک نہایت پرفضا چمن میں لگا ہوا تھا، اور اس کا ایک ایک دانہ مشک کی برابر تھا، جو مکھن سے زیادہ تر نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مگر ساتھ ہی اس کے یہ ضرور تھا کہ جنت کے کسی کھانے اور کسی نعمت سے استنجے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن گیہوں میں بوجہ ناجائز ہونے کے یہ خاص تاثیر تھی کہ اس کے کھانے کے تھوڑے ہی دیر بعد پیشاب پاخانے کی ضرورت لاحق ہو، اور جنت میں بیت الخلا پیشاب پاخانے کا کیا کام۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان کو استعمال میں لانے سے انسان ضرور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، خواہ وہ شے دنیا میں ہو یا جنت میں۔ بہرحال اس ممانعت سے مقصود ایزدی یہ تھا کہ آدم کی اولاد کو ہماری حلال اور حرام اشیاء میں تمیز رہے، اور وہ ان سے پورے پورے واقف رہیں، نیز ہماری نعمتوں کے استعمال کرنے سے اور ان سے پرہیز کرنے سے پورے عادی ہو سکے۔ اس کے بعد آدم اور حوا کو پھر سنا دیا گیا کہ دیکھو، گیہوں کے قریب نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالم کے معنی حق تلفی کرنے والے کے ہیں، پس اس سے زیادہ اور کیا حق تلفی ہوگی کہ جس خالق و مالک نے مٹی کے پتلے سے خوبصورت انسان بنایا، فرشتوں کا قبلہ قرار دیا، جنت کا مالک بنایا، وہاں کی لامحدود نعمتیں استعمال میں لانے کی اجازت دی، اور وہاں کے تمام عیش و سرور حلال اور جائز کیے، صرف ایک چیز کی ممانعت فرمائی، پھر اس ممنوع چیز کو بلا مرضی و اجازت استعمال میں لانا صریح ظلم ہے یا نہیں؟ پس اس سے پروردگار نے گیہوں کھانے کو ظلم سے تعبیر کیا، اور آدم اور حوا کو اس کا کھانا ظلم بتایا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملتے ہیں 7ویں قسط میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔